نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف وعن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق زوجة أحدنا عليه قال عليه السلام ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، آج کی اس مجلس میں بیوی سے متعلق شوہر کے حقوق اور ذمہ داری کے بارے میں کچھ باتیں انشاءاللہ عرض کی جائیں گی۔ پہلی بات، جب ایک شوہر ایک عورت کو نکاح کر کے اپنی بیوی، اپنی زوجہ بنا لیا تو مجموعی طور پر اس کے ذمہ داری اب 5 قسم کے حقوق ہیں۔ پہلا، اس کا مہر ادا کیا جائے، جس کا تفصیلی بیان اس سے پہلے کی مجلس میں ہو چکا۔ دوسری ذمہ داری، اس کے نفقہ یعنی کھانے پینے کا انتظام کرے، اور تیسری ذمہ داری کسوہ یعنی اس کے کپڑے پہننے اوڑھنے سے متعلق اس کے لباس کا انتظام کرے۔ چوتھی ذمہ داری سکنا یعنی اس کے رہائش کا، گھر کا یا علیحدہ کمرے کا انتظام کرے، اور 5ویں ذمہ داری حسن سلوک یعنی بیوی کے ساتھ اچھا معاملہ اور اچھا برتاؤ کرے۔ تو ان میں سے نفقے سے متعلق کیا حقوق شوہر پر عائد ہوتے ہیں؟ قرآن کریم میں اس کی طرف اشارہ کیا، فرمایا علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، یعنی شوہر اگر مالدار ہے اور خوشحال ہے تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی وسعت اور اس استطاعت کے مطابق بیوی کے کھانے پینے کا، نان نفقے کا انتظام کرے، اور اگر شوہر مفلس ہے، غریب ہے، تنگ دست ہے تو وہ اپنی حیثیت کے اعتبار سے بیوی کے کھانے پینے کا انتظام کرے۔ بہرحال نفقے کا مطلب بیوی کے خوراک اور بیوی کے اخراجات ہیں، تو یہ تنہا نکاح کے بعد شوہر ہی پر واجب ہوتا ہے۔ اب شوہر کے ہوتے ہوئے اب بیوی کے نفقے نہ تو اس کے باپ پر ہوگا، نہ اس کے بھائیوں پر ہوگا، نہ دیگر رشتہ داروں پر۔ جب شوہر موجود ہے، نکاح ہو چکا، تو تنہا شوہر کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کے کھانے پینے کا اور پہننے اوڑھنے کا انتظام کرے۔ ایک مرتبہ حضرت حکیم ابن معاویہ القشیری اپنے ابا سے نقل کرتے ہیں کہ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما حق زوجت احدنا علیہ، اپنے بیویوں سے متعلق ہم میں سے کسی شوہر پر کیا حق اور کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان تطعمها اذا طعمت، یہ کہ جو کچھ تم کھاتے ہو اپنے بیوی کو کھلاؤ، وتکسوها اذا اکتسیت، اور جو کپڑا تم پہنتے ہو متوسط طور پر اپنے بیوی کے لیے بھی کپڑے کا انتظام کرو، اور یاد رکھو اپنی بیوی کو نہ چہرے پر مارو اور نہ ہی اسے گالم گلوچ کرو، گالیاں دو، اور نہ چھوڑو اس کو مگر گھر ہی میں، یعنی بلا وجہ اسے گھر سے باہر نہ نکالو۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کپڑے اور کھانے پینے کے انتظام کو شوہر کے ذمے واجب کیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جو چند ہدایات دی، ان میں سے ایک ہدایت آپ نے یہ بھی دی، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، رواہ مسلم، کہ ان شوہروں کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کی بیویوں کے کھانے کا اور پینے کا، اسی طریقے سے لباس کا معروف طریقے سے اس کا انتظام کرے، اس کے انتظام کے اندر کسی قسم کی
بخالت کا، کنجوسی کا معاملہ نہ کرے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیوی کے نان نفقے پر شوہر جو کچھ خرچ کرتا ہے اس پر دوہرا ثواب کا ذکر فرمایا۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی 1 دینار تو وہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا، ایک وہ دینار جو تم نے کسی غلام یعنی قیدی کو آزاد کرنے میں خرچ کیا، اور 1 دینار تو وہ جو تم نے کسی فقیر کو صدقہ اور خیرات کے طور پر دیا، پھر 1 دینار تو وہ جو تم نے اپنی بیوی کے نفقے کے طور پر ثواب کی نیت سے خرچ کیا، تو ان تمام میں سب سے زیادہ اجر و ثواب اس دینار کے خرچ کرنے پر ہے جو تم نے اپنے بیوی کے لیے نفقے کے طور پر اس کے کھانے پینے کے انتظام کے طور پر خرچ کیا ہے۔ تو اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے زیادہ اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔ لہذا گھر کے اندر خوشحالی پیدا ہو، میاں بیوی کے اندر اتفاق اور اتحاد اور محبت پیدا ہو، تو اس میں ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ شوہر اپنے بیوی کے نفقے کے اندر جہاں تک ہو سکے فراغ دلی سے خرچ کرے، یعنی کہ اخراجات کو برداشت کرنے میں تنگی کا، بخالت کا، کنجوسی کا معاملہ کرے، باوجود وسعت ہونے کے بیوی کے نفقے کے اندر تنگی کا معاملہ کرے، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو محبوب و پسندیدہ نہیں تھا۔ ایک واقعہ حدیث کی کتاب کے اندر ذکر کیا گیا کہ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت ابو سفیان کی بیوی تھی، باوجود یہ کہ حضرت ابو سفیان مالدار تھے، بہت مال اور وسعت اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی تھی، لیکن اپنی بیوی کو اخراجات دینے میں، نفقے کے انتظام کرنے میں کنجوسی اور بخالت کا معاملہ کرتے تھے۔ تو حضرت ہندہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو سفیان میرے شوہر کو اللہ نے مال دیے ہے، لیکن وہ مجھے خرچ کے لیے بہت کم پیسے دیتے ہیں جو میرے لیے کافی نہیں ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں ابو سفیان کے مال میں سے کچھ چھپکے سے لے لوں کہ جس کی ان کو اطلاع بھی نہ ہو اور ان کو اس کی وجہ سے کوئی فرق بھی نہ پڑے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اجازت دیتے ہوئے فرمایا، خذی ما یکفیکی وولدکی بالمعروف، کہ تم شوہر کے مال میں سے اتنی مقدار لے سکتی ہو کہ جو تمہارے اور تمہارے بچے کے لیے بھلائی کے طور پر معروف طریقے پر پورا ہو سکے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شوہروں کو پہلی ہدایت یہ دی کہ اپنے بیویوں کے نفقے کے اندر اگر اللہ نے حلال مال دیا ہو تو خرچ کرنے میں بخالت اور کنجوسی نہ کرے، بلکہ شوہروں پر جب یہ ذمہ داری ہے تو اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر حلال مال کو تلاش کرنے، تجارت یا دیگر انتظام کرنے میں، حلال مال کمانے کے اندر دوڑ دھوپ کرے اور بیوی کے نفقے کے اور بچوں کے نفقے کا انتظام کرے۔ دوسری ذمہ داری شوہروں پر یہ ہے کہ ان کو سکنا، رہائش کا انتظام کرے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیثیت اور استطاعت عطا فرمائی ہو تو انہیں علیحدہ گھر کا بھی انتظام کرے۔ اگر اتنا علیحدہ گھر کا انتظام نہ کر سکتا ہو تو کم از کم ان کے لیے علیحدہ کمرہ جس میں وہ تنہا اپنے مال کو حفاظت کے ساتھ رکھ سکتی ہو، ایسا انتظام ان کے لیے کرنا ضروری ہوگا۔ تو اس سلسلے میں قرآن کریم نے یہ ہدایت دی، اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، یعنی اپنی بیویوں کے لیے بھی سکنا اور رہائش کا انتظام کرو جتنا تمہارے وسعت کے اندر، جتنا تمہاری گنجائش کے اندر ہو۔ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ علی صاحب الصلاۃ والسلام تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں مسجد نبوی تعمیر کی، اور مسجد نبوی کے تعمیر کرنے کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مسجد سے متصل اپنے ازواج مطہرات کے لیے
گھروں کا، کمرے کا انتظام کیا، تو یہ خود آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا نمونہ ہمارے لیے کافی ہے کہ گھر کا، رہائش کا انتظام کرے، نفقے کا انتظام کے ساتھ اس کے لیے کپڑے کا بھی انتظام ہو۔ یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ پہننے اوڑھنے سے متعلق جتنا اللہ نے انتظام سہولت دی ہے، کپڑے کا بھی انتظام ہو، اور تیسری ہدایت سکنا اور رہائش کا بھی انتظام ہو۔ اور پانچویں آخر ہدایت یہ ہے کہ اپنے بیویوں کے ساتھ حسن معاشرت، اچھے طریقے سے پیش آئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ اپنی خیر ہونے کی علامت بتائی۔ فرمایا حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے بیوی کے ساتھ اچھا ہو، خیر کا، بھلائی کا نام لے۔ اور یاد رکھو میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ کرتا ہوں۔ بلکہ ایک اور حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مردوں کو، بلکہ شوہروں کو یہ تاکید کی، استوصوا بالنساء خیرا فإنہن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه وإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خیرا، متفق علیہ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، عورتوں کے حق میں بھلائی کی وصیت تم قبول کرو، اس لیے کہ عورتیں پھسلیوں سے پیدا کی گئی ہیں، اور پھسلیاں وہ ٹیڑھی ہوتی ہیں، اور ان میں سب سے جو اوپر کی پسلی ہے وہ زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے۔ اگر تم اس کو درست کرنے کی کوشش کرو، انتھک محنت کر کے اسے پوری طریقے سے درست اور سیدھا کرنا چاہو، تو یاد رکھو تم اس کو توڑ دو گے، اور تم کو اس کو چھوڑے رکھو تو وہ مسلسل اور برابر ٹیڑھا ہی رہے گی، اور اسی حالت میں تم ان کے ساتھ نفع حاصل کر سکتے ہو۔ یاد رکھو عورتوں کے حق میں میرے طرف سے بھلائی کی وصیت کو قبول کرو۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جگہ جگہ عورتوں کے بارے میں ان کا حق ادا کرنے اور ان کے ساتھ خیر اور بھلائی کے ساتھ رہنے کا حکم دیا۔ قرآن کریم کے اندر خود یہ تاکید ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، وعاشروہن بالمعروف، اور تم عورتوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ تو یہ جتنا اپنے گھر والوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ اچھا معاملہ کرو گے، اس کے نتائج یہ نکلیں گے کہ گھر تمہارا جنت کا باغ بنے گا، آپس میں ہنسیاں، خوشیاں اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت، مودت کا معاملہ ہوگا۔ اس کا نتیجہ گھر کے بچوں کے اندر بھی پڑے گا، دیگر لوگوں کے اندر بھی اس کا اچھا اثر پڑے گا۔ اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بیویوں سے متعلق شوہروں کو یہ تاکید فرمائی کہ ان کے حقوق میں سے پہلے مہر بھی ادا کرو، ان کے نان نفقے کا بھی انتظام کرو، ان کے کپڑے اور جوڑے کا بھی انتظام کرو حسب حیثیت، اسی طریقے سے ان کے رہائش اور گھر کا بھی انتظام کرو۔ اور سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ بات تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ بھلائی کا، نرمی کا اور اچھا سلوک کرتے رہو گے تو انشاءاللہ یہ تمہارے لیے دنیا میں بھی خیر کا اور آخرت میں بھی ثواب کا باعث بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق ارزانی سے نوازے، آمین۔